السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اداروں کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور کل پرسوں جو یہ 9 مئی کا جو دن گزرا، اور 9 مئی کے دن جو پی ٹی آئی کے گزشتہ سال کے ایکٹ کی عمل کی جو مذمت کی گئی اور جس انداز میں پی ٹی آئی پر لعن طعن ہوتا رہا، اس کے بعد پی ٹی آئی اس دن تو ایک دو جگہوں پہ چھوٹے موٹے مظاہرے کیے تھے، لیکن وہ بھی بغیر اجازت کے، وہ بھی ان کے خلاف گلے ہی پڑ گئے ہیں، مقدمات دائر ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، اب نئے مقدمات بھی ہو رہے ہیں، 7 دفعات اس میں شامل کی جا رہی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی اس دن پریس کانفرنس ایک ہونی تھی، وہ ملتوی کر دی، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے رد عمل میں پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس ارینج کی تھی جو اچانک ملتوی کر دی گئی تھی۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو کوئی شرم آئی ہے، کوئی ندامت ہوئی ہے، کوئی افسوس ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، یہ جو دن گزرا، تو اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعلامیہ سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ 9 مئی کے ثانیہ 9 مئی پہ فوجی تنصیبات پر حملوں پر کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو ایک آپشن دیا کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، معافی مانگ لیں تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ لیکن معافی مانگنے کی بجائے ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا کام۔ تو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کس رخ میں اپنی سیاست کو لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ پاکستان تحریک، یہ کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے جو آج جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور کروڑوں پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت کے خلاف ریاستی وسائل سے برپا کیا گیا جھوٹا، زہریلا، گمراہ کن اور بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کیا جاتا ہے، یعنی کور کمیٹی نے مسترد کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس غیر آئینی، غیر قانونی اختیارات، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، یہ جس طرح کا الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے، جھوٹا، زہریلا، گمراہ کن اور بے بنیاد پروپیگنڈا۔ پھر آگے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس غیر آئینی، غیر قانونی اختیارات سے تجاوز اور تضادات کا مجموعہ اور افواج پاکستان کی ساکھ اور آئینی کردار کے لیے نہایت منفی اثرات کی حامل قرار دی جاتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کروڑوں پاکستانیوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کو انتشاری گروہ قرار دے کر معافی کا مطالبہ بھی متفقہ طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک یعنی معافی نہیں مانگیں گے، یہ انہوں نے اعلان کر دیا کور کمیٹی پی ٹی آئی کی، جس میں اعلامیہ میں کہا ہے کہ متفقہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس آپشن کو مسترد کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم معافی نہیں مانگیں گے، یعنی کوئی ندامت، کوئی افسوس نہیں ہے پی ٹی آئی کو۔ اور تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک، یا واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے، یعنی اب تو بہت سارے تو مان بھی نہیں رہے کہ بھئی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ آپ کے خلاف کیا سازش ہوئی؟ آپ نے حملے کیے، ساری دنیا نے دیکھے، ویڈیوز موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈروں کی آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں کہ بھئی فلاں تنصیبات پر حملہ کرو، فلاں عمارت پر حملہ کرو، جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں۔ تو اس میں سازش آپ کے خلاف کس نے کی؟ ہاں، پی ٹی آئی کے اندر سے کسی نے سازش کی ہے آپ کے خلاف تو وہ الگ بات ہے، لیکن باہر سے تو کسی نے سازش نہیں کی۔ اس کو سازش قرار دے رہی ہے، الٹا یعنی مظلوم بن رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف خصوصاً بانی چیئرمین عمران خان نے تسلسل سے
9 मई کے فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کی اور جلاؤ گھیراؤ اور نہتے شہریوں کے بہمانہ قتل سمیت پرتشدد واقعات کی ذمہ داروں کے تعین کے لیے اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا، یہ کور کمیٹی کہہ رہی ہے۔ اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات اس معاملے کی ہوتی ہے جس میں کوئی کنفیوژن ہو، جس میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ واقعات کس نے کیے ہیں۔ یہاں پہ تو پی ٹی آئی کھل کر سامنے کھڑی ہے، دفاع بھی کر رہی ہے اس 9 مئی کے اپنے جو ایکٹ کا، تو اس کے بعد کس چیز کے لیے کس عدالتی کمیشن کیا کرے گا؟ سزا جزا کے علاوہ تو اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ ملزم کلیئر ایک بندہ قتل کر رہا ہے اور ویڈیوز کی موجود ہو اور وہ مان بھی رہا ہو، دفاع بھی کر رہا ہو اپنے عمل کا، تو اس میں کوئی عدالتی کمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ تحقیقات کرائی جائے؟ لیکن یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی تحقیقات کرائی جائے عدالتی۔ 9 مئی 2023 کے فالس فلیگ آپریشن کے خلاف ملک گیر پرامن احتجاج کو ننگے ریاستی جبر اور فسطائیت سے کچلنے اور بنیادی سیاسی حقوق غصب کرنے کی انتظامی کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ جی چادر اور چودیواری کے تقدس کی پامالی، تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے گھروں کے غیر قانونی محاصرے اور پرامن مظاہرین پر تشدد کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کور کمیٹی کی جانب سے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور اعلیٰ سطح کی عدالتی تحقیقات کے اصولی مطالبے کا اعادہ کرتی ہے۔ کور کمیٹی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی کوششیں ترک کر کے سیاست اور اہل سیاست کے خلاف جاری انتقامی سلسلہ فوری طور پر روکا جائے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد عوامی مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان کی اعلیٰ سطح کی عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب میں چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتخابی ٹریبیونلز کے لیے ججز کی نامزدگیوں کے عمل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مداخلت کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے دستوری فریضے کی انجام دہی میں ناکام الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت مجرمانہ اور یکسر ناقابل قبول عمل ہے۔ مرکز اور پنجاب میں حکمران جماعت کی جانب سے NA 148 ملتان میں ضمنی انتخابات کے دوران جعل سازی سے نواز شریف کی تصاویر لگا کر تحریک انصاف کے امیدواروں کی انتخابی مہم پر منفی اثر ڈالے گئے اور عوام کو گمراہ کیا گیا، جس کی بھی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ کور کمیٹی اراکین کی جانب سے گوادر میں بے گناہ پاکستانیوں کے بہمانہ قتل پر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کے ساتھ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے اور سیکورٹی اداروں کو سیاست میں مداخلت کی بیہودہ روایت ختم کر کے شہریوں کی سلامتی کے فرض کی ادائیگی پر توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے لینگویج پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی سوچ اور موقف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہ پی ٹی آئی ہے جو اداروں کے خلاف کمپین بھی چلا رہی ہوتی ہے، اداروں پر حملے بھی کر رہی ہوتی ہے اور فوجی تنصیبات پر حملے بھی انہوں نے کیے۔ اور جب جنرل سرفراز شہید ہوئے تھے بلوچستان میں، ہیلی کاپٹر جب گرا تھا، کریش ہوا تھا، تو اس وقت جو فوجی جوان شہید ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کمپین چلائی تھی۔ اور یعنی ابھی بھی شہداء، 9 مئی کو بھی شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی اور پہلے بھی اسی طرح ہی کمپین کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اداروں کے ساتھ، جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ٹکر میں ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے جو باہر بیٹھے ہوئے جو ہواری ہیں یا جو ان کے حمایتی ہیں
یا عالمی قوتیں ہیں جو جن کے آشیرواد کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ وہ پی ٹی آئی ہے۔ اور اب پی ٹی آئی 9 مئی پر بھی نہ صرف ڈٹ گئی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی کر رہی ہے کہ فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے 9 مئی کو 2023 کو وہ انہوں نے درست کیے تھے، یعنی یہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔